بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں ایک بہت اہم معاملے کے بارے میں رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب سوچوں میں پڑتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے دیتا ہے، اس کے دل و ذہن میں یہ سوال ابار دیتا ہے کہ رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ سوچ آئے تو یہ وسوسہ ہے اور اس کو جھٹک دینا چاہیے، اس پر مزید نہیں سوچنا چاہیے۔ وسوسے کی حد تک اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، یعنی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی پکڑ نہیں ہے اور نہ اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ لیکن اسی سوچ کو لے کر بیٹھ جانا، دلیلیں بنانے کی کوشش کرنا کہ کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا جواب کیا ہے، تو اس صورت میں گمراہی ہی مقدر ہے۔ ہمارے ہاں انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یونانی فلسفے کو اپنا رہبر بنایا۔ یونانی فلسفے کا رد کرتے کرتے انہوں نے اسی فلسفے کو آگے بڑھایا۔ دوسری طرف معاشرے میں موجود ہندوانہ عقائد اور نظریات پر غور و فکر شروع کیا اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی عقائد سے دور ہو گئے اور اسلام میں شامل سب سے بڑا عقیدہ توحید باری تعالی اس سے منکر ہو گئے اور اس کی ایسی توجیہات کی، ایسے معنی بیان کیے کہ خدا پناہ دے۔ ایسے معنی قرآن کی تمام آیات کے خلاف ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی تعویلیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ایک آدمی کے ذہن میں یہ آئے کہ رب کو کس نے پیدا کیا، تو اس کو یہیں پر رک جانا چاہیے اور اس خیال پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ تقدیر کے بارے میں بھی، انسانوں کے بارے میں، انسانوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے رہے ہیں اور آتے ہیں، بعد میں بھی آتے رہیں گے، لیکن تقدیر کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس پر غور نہ کیا جائے۔ جب اللہ کے نبی نے ہمیں قطعی علم سے نواز دیا ہے، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا قطعی علم ہم تک پہنچا دیا ہے، تو ہمیں کسی سوال کی، کسی فلسفے کی اور کسی فلسفی کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔